کرنے کا کیا مقصد؟ اصل میں یہاں پر ایک ہوتا ہے اعتقاد، شرک کا اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمیں نقصان دے سکتا ہے، ذہن بنانا، اس کو کہتے ہیں اعتقادی شرک۔ ایک ہوتا ہے فعلی، کام کر کے بتانا کہ میں یہ بندہ شرک کر رہا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں اور بدقسمتی سے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے، انہوں نے اپنے وہم و گمان کے مطابق اپنے کچھ جانور اپنے پیروں کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں۔ اکثر ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ گجرانوالہ کے اندر گائے یہ منڈیوں کے اندر پھرتی ہوتی تھی، وہ جو سبزی والا تھا اس سے کوئی چیز اٹھا لی، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے اس کو منع کیوں نہ کرے، یہ فلاں پیر صاحب کی گائے ہے تو ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، یہ ہمارا حرام ہے۔ اپنے وہم و گمان کے مطابق وہ جانور کسی کے لیے انہوں نے خاص کر دینا، یہ ہم نے ان کے لیے وقف کر دیا، اب یہ ہم پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں حرام ہے؟ میں نے تو حلال کیا ہے۔ گائے، بھینس، بکری، اونٹ، میں نے یہ جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، میں نے تم پر حلال کیے تھے، ان کو حرام نہ کرو۔ یہ جو میں نے حلال کیے نا، اوفوا بالعقود، یہ وعدہ پورا کرو۔ تم نے کسی کی نظر سوائے میری ذات کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے میری اور کسی کی نظر تم نے جانور نہیں کرنے۔ جو جانور میں نے حلال کیے ہیں ان کو حلال رہنے دو، جو میں نے حرام کر دیے وہ حرام رہنے دو۔ اوفوا بالعقود، یہ وعدے پورے کرو۔ اب کلام کا مطلب ہی سمجھ میں آ گیا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وعدے پورے کرو۔ وعدوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانا ہے۔ آخر میں طرف ماتے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصیت نامہ ہے، شاید تم غور کرو۔ وَأَنَّ هَذَا